بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چلیے بچوں، آپ یاد رکھو کہ کوئی بھی زبان جب آپ کے سامنے ہوتی ہے، کوئی بھی زبان جو ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو زبان کو اگر ہم اس پورے ایک کسی جملے کو ہم دیکھتے ہیں، کسی بھی جملے کو دیکھیں گے، میں ہمیشہ مثال یہ کیا کرتا ہوں کہ جیسے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی ہم جو مثال لیتے ہیں، اور ہم لیتے ہیں کہ جی اس میں سے پہلے ہی الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا، الحمد للہ رب العالمین، یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک ہم نحو کی زبان کے اندر اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ایک جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آتا ہے تو ہمیں پریشانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ الحمدو پڑھنا ہے، الحمدہ پڑھنا ہے، یا حمد پڑھنا ہے، حمد پڑھنا ہے، حمد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، للہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ ربی پڑھنا ہے، ربو پڑھنا ہے، رب پڑھنا ہے، کیا کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ عالمین ہے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ہمارے پاس پورا ایک عربی کا صفحہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں اس عربی کے ایک صفحے کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک پورا صفحہ میں کس طریقے سے پڑھوں گا؟ اس پہ تو اعراب لگے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں تو آپ کو مل جاتا ہے کہ جی قرآن میں تو اعراب لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا باقی حدیث کی کتابیں دیکھو گے یا اور عربی کی کتابیں دیکھو گے تو وہاں پہ تو اعراب نہیں ہوتے، اور اصل بھی یہ کہ اعراب نہ ہو بالکل، آپ اعراب کے بغیر پڑھو گے تو ہم اس کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک پورے صفحے کی عبارت ہم بغیر اعراب کے کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں، آپ کسی جگہ جاتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ جی ایک بہت بڑی بلڈنگ تیار کی گئی ہے، تو آپ بلڈنگ کو دیکھتے ہو کہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ میں کیسے بناؤں گا؟ 3 منزلہ بلڈنگ میں کیسے بناؤں گا؟ اس میں دیکھو 3 منزلیں ہیں، تیسری منزل، دوسری منزل اور پہلی منزل جو ہے، تو یہ کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کی میں اور مثال آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ خواتین بڑی شوقین ہوتی ہیں تو میں وہ سناروں کے پاس بڑا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ مسائل وغیرہ بڑا پوچھتے رہتے ہیں تو آتا رہتا ہوں۔ تو یہ سیٹ ہوتے ہیں آپ کے سونے کے نا، بڑے آپ دیکھو گے بڑے پیچیدہ قسم کے اور بڑے کمپلیکیٹڈ سیٹ جو ہوتے ہیں نا، سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو سیٹ ہوتے ہیں، وہ سونار کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سونار یہ تو نہیں کرتا کہ وہ پورا کا پورا سیٹ جو ہے نا وہ پورا کا پورا بنا کے جو ہے نا وہ کہے کہ چلو جی یہ سیٹ اس طرح ایک ہی سونے کی وہ نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی ایک سونے کے اس سے نہیں بنا ہوا ہوتا کہ پورا سیٹ اس نے کوئی ایک پلیٹ بنائی ہو سونے کی، اور اس کے اوپر وہ کر کے جی اس میں کوئی جیسے لکڑی کی کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں آپ وہ کرتے مختلف جگہوں سے اس کی کٹنگ وغیرہ اس میں سے وہ کر کے بنا دو، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کو بناتا ہے، پھر ان چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑ کے ایک خوبصورت سا سیٹ آپ کے سامنے بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پہ وہ جو ایک سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے 5 تولے کا، 8 تولے کا، 10 تولے کا، وہ چھوٹے چھوٹے پیسز سے بن کے، چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بن کے وہ بنا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی طرح ہی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی زبان جو آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس زبان کو تو ایک تو وہ پورے پورے تیزی کے ساتھ کوئی بول رہا ہے یا میں بول رہا ہوں، یہ جتنا کچھ وہ کیا جا رہا ہے، میں جملے پہ جملہ بولی جا رہا ہوں، یہ اصل میں جملہ خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی چھوٹے چھوٹے جزوں سے، اجزاء سے مل کر کوئی چیز بنی ہے، یہ جملہ بنا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہمارے پاس کسی بھی زبان کے اندر سب سے چھوٹی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ یاد رکھو وہ حروف تہجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حروف تہجی، جن کو آپ انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں، الفابیٹس، ٹھیک ہے نا۔ انگلش کے اندر تو آپ اے بی سی کی وہ کرتے ہیں، عربی کے اندر آپ نے الف با تا سا جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حروف تہجی ہوتے ہیں۔ اردو کے اندر بھی الف پے پے تے ٹے سے جو ہے یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ حروف تہجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو الفابیٹس کہا جاتا ہے، یہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے۔
حروف تہجی جو ہے عربی میں کتنے حروف تہجی ہیں؟ 29 جو ہے نا حروف تہجی ہیں. حمزہ اور الف علادہ علادہ ہے نا، تو 29 بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بعض لوگ 28 کہہ دیتے ہیں. تو یہ 29 حروف تہجی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہجا کرنا جو کہتے ہیں نا، ہجے کرنا، چیزوں کو چھوٹا چھوٹا وہ کرنا جو ہے. جیسے بچہ قاری صاحب جب سکھاتے ہیں تو اس کو ایک دم پڑھنا نہیں سکھاتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی الحمدو کے اس طرح نہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، حمزہ، ٹھیک ہے نا، حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے، تو کہیں گے پھر ہا میم زبر ہم. ٹھیک ہے، توڑ توڑ کے وہ کریں گے بچے کو، تاکہ وہ کیا کرے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتا جائے. تو حروف تہجی جب ملتے ہیں نا تو اس سے کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتے ہیں. حروف تہجی جب ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جیسے الحمد ایک لفظ آ گیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، للہ کے اندر سے پھر اس طرح یہ مختلف، رب ایک لفظ آ جائے گا، العالمین، اس طرح یہ مختلف لفظ آپ کے سامنے وہ آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو حروف تہجی جب ملتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ لفظ بنتے ہیں، لفظ. ٹھیک ہے نا، لفظ بنتے ہیں. اچھا، لفظ جب آپس میں ملتے ہیں، لفظ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان سے کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے، جس کو آپ سینٹینس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جملہ بنتا ہے. جملے جب آپس میں ملتے ہیں نا، جملے جب ملتے ہیں، جملہ 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 جملہ، ٹھیک ہے نا، تو جملے جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ آپ کے پاس پیراگراف بن جاتے ہیں، جس کو آپ پیراگراف کہتے ہیں نا، کہ کسی ایک بات کی جو آپ وہ کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں پیراگراف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے، سمجھ گئے وہ بات کو، یہ پیراگراف بنتے ہیں. پیراگراف جب ملتے ہیں نا تو اس سے کیا بنتے ہیں؟ مضمون بنتے ہیں. اور مضمون جب ملتے ہیں نا تو اس سے پھر کیا بنتی ہیں؟ کتاب وجود میں آتی ہے. اور کتابیں جب ملتی ہیں تو انسائکلوپیڈیاز بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بنیادی طور پہ انسائکلوپیڈیا، انسائکلوپیڈیا کس چیز کا مجموعہ ہے پتہ ہے؟ انسائکلوپیڈیا کس چیز کا مجموعہ ہے؟ لفظوں کا مجموعہ ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں استاد جی؟ ہاں، انسائکلوپیڈیا لفظوں کا مجموعہ ہے، بس ختم ہو گئی بات. لفظ ملے، جملے بنے، اور وہ جملے جو ہے نا اس میں سے تو کام کیا کرنا چاہیے کہ اگر ایک اچھا انسائکلوپیڈیا بنانا ہے ہم نے، تو ہمیں اپنے الفاظ اور جملے اچھے کر لینے ہیں بس. تو آپ کے انسائکلوپیڈیاز بھی کیا ہو جائیں گے؟ بہترین بن جائیں گے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تین منزلہ بلڈنگ بنانی ہے تو کیا کرو، ان اینٹوں کا وہ مجموعہ ہے. وہ کس کا مجموعہ ہے؟ اینٹ اور سیمنٹ کا مجموعہ ہے. ان اینٹوں کو کیا کر دو، ٹھیک طریقے سے لے آؤ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کیا کرتے جاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ایک پرفیکشن لاتے جاؤ، ایک بہترین طریقے سے اس کو ادا کرتے جاؤ. تم ایک بہترین عمارت بنا دو گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی کو ہم یوں کہتے ہیں، آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جن کو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، وہ آپ کے کردار کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک انگریزی کی ایک کتاب بھی ہے، ایٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر کی. ایٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر کی بہت کمال کی کتاب ہے، ایٹامک ہیبٹس. کہ آپ، وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر ہم روزانہ کیا کریں، اپنے آپ کو 1% اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں. ٹھیک ہے نا، روزانہ. ٹھیک ہے نا، یعنی 1% جو ہے نا، ہم روزانہ اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں اپنی چیزوں کے اندر، تو سال بعد ہم تقریباً 38% کیا ہو چکے ہوتے ہیں؟ بہتر ہو چکے ہوتے ہیں. اور روزانہ اپنے اندر اگر تھوڑے سا 1% ہم نیچے گرتے جائیں تو ہم سال بعد کیا ہوں گے؟ 0 پہ پہنچ جائیں گے بالکل.
0 پہ پہنچ جائیں گے. تو آج آپ جس کو بری عادت سمجھ رہے ہو نا کہ تو آج ہی کام کر رہا ہوں، اگر وہ روزانہ آپ کی زندگی کے اندر آتی رہی تو سال بعد آپ کدھر پہنچ چکے ہوگے؟ 0 پہ پہنچ جاؤ گے. اور آج ایک آپ اچھا کام کرتے ہو روزانہ، ایک اچھی اپنے اندر اچھائی پیدا کرنے کی فکر کرتے ہو ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر بھی، تو آپ سال بعد تقریباً 38% اوپر جا چکے ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا، ایٹامک ہیبٹس. تو اس لیے کیا مطلب کیا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، بس اس پہ توجہ کرنی ہے. تو اب آپ کا کیا ہو جائے گا؟ تو یہی میں نے آپ کو کہا، آپ جملوں کو دیکھ کر، آپ پیراگراف کو دیکھ کر، اور آپ جو ہیں یہ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ استاد جی یہ ایک صفحہ ہے، میں کیسے پڑھوں اس کو؟ ایک صفحہ ہے؟ او بھائی یہ ایک صفحہ کس نے کہا ہے آپ کو ایک صفحہ ہے؟ نہیں تو ایک صفحہ میں نظر آ رہا ہے، تو نظر آ رہا ہے، اس کو کیا کرو؟ توڑو اس کو چھوٹی چھوٹے اس کے اندر، چھوٹے چھوٹے اس میں چیزوں کو توڑتے جاؤ، تو خود بخود آپ کے سامنے کیا آ جائے گا؟ اچھا صحیح، چلیں ٹھیک ہے، پھر کیا کام کریں جی؟ اچھا اب کرنا کیا ہے کہ جناب حروف تہجی، استاد جی حروف تہجی، تو حروف تہجی آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک مخرج ہوتا ہے. مخرج پتہ ہے نا؟ نکلنے کی جگہ، ظرف کا صیغہ ہے مخرج. مخرج کیا ہے؟ ظرف کا صیغہ. اچھا، مفعلن، مخرجن. ٹھیک ہے، تو مخرج نکلنے کی جگہ، کہ اس کو کہاں سے وہ کیا کہاں سے جائے گا؟ یہ زبان سے نکلے گا، حلق سے نکلے گا، حلق کے درمیان سے ہے، اقصی حلق ہے، جو ہے اس میں سے ادنا حلق ہے، اوسط ہے. کہاں سے ادا کیسے کرنا ہے؟ زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے، کان لگے گی، یہ کیا ہے؟ یہ مخرج ہوتا ہے. اور اس کی کیا ہوتی ہے؟ کچھ اس کی صفات ہوتی ہیں کہ اس میں تقریر پائی جائے گی، اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر اطباق پایا جائے گا، اس میں فلاں چیز پائی جائے گی. چھوٹے موٹا تو آپ نے تجوید پڑھی ہوگی کہ بھئی اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے. تو مخرج اور صفت یہ کون کراتا ہے ہمیں؟ یہ قاری صاحب کا کام ہوتا ہے. قاری صاحب نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے کہ بھئی یہ لفظ تم نے یہ حروف ادا کیسے کرنے ہیں. حمزہ 29 حروف بس آپ نے سیکھنے ہوتے ہیں کہ الف کو کیسے ادا کرنا ہے، با کو کیسے، تا کو، ثا کو، ٹھیک ہے نا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، یہ سارے کیسے آپ نے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی صفات اور اس کا وہ کریں گا. تو قاری صاحب کا کام ہے. چلو جی، تو استاد جی قاری صاحب حروف تاجی قاری صاحب کو دے دو. چلو جی، تو پھر استاد جی اب کیا رہ گئے؟ اب رہ گئے لفظ رہ گئے. ہو اب آ گیا جناب، لفظ آ گیا، لفظ. اب آتے ہیں یہاں پہ دو جو ہے نا گروپس گھس آتے ہیں. یہاں پہ دو گروپس گھستے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں جناب علی؟ وہ آتے ہیں صرفی اور نحوی آتے ہیں. وہ آگے جی، صرفی اور نحوی آگے. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم جو ہے نا، ہم آ گئے ہیں. اچھا جی، تو صرف والے کیا کرتے ہیں؟ اچھا شروع میں جب وہ ہوا، اچھا ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ پہلے زبان وجود میں آیا کرتی ہے. اس کے جو اس کے جو قوانین، رولز وہ ہوتے ہیں نا، جتنی بھی اس کی جو گرامر ہوتی ہے وہ بعد میں وجود میں آتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اچھا، زبان پہلے وجود میں آیا کرتی ہے اور اس کے رولز بعد میں بنا کرتے ہیں. آپ کہو کہ میں ایک نئی زبان بنانا چاہتا ہوں، تو پہلے میں اس کے رولز بناؤں گا، اس کے بعد کیا کروں گا؟ میں اس کو زبان کو ہم چلیں گے. تو ہمیشہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے. لوگ آپس میں بولتے رہے ایک دوسرے سے، کمیونیکیشن کا ذریعہ ظاہری بات ہے اشاروں کے ذریعے سے. جس طریقے سے بھی زبانیں وجود میں آئی تھیں اس کی تاریخ ہے ایک اپنی، کہ مختلف قسم کی زبانوں کی اپنے اپنے علاقوں کے اندر سے سامی زبانیں ہیں، اس طرح اور مختلف قسم کی ایک وہ آتی ہیں کہ یہ زبانیں کس کس طریقے سے وہ ملتی رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، عربی کیسے، وہ یہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے کہ زبانیں کیسے وجود میں. تو ہمیشہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے، بعد میں رولز ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ بچہ پہلے بولنا سیکھتا ہے، بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، بچہ پہلے بولنا سیکھتا ہے، بعد میں اس کو پتا چلتا ہے. اسی لیے جو اسی کسی زبان کا تکلم جو ہوتا ہے، اسپیکنگ جو ہوتی ہے، اس کے بھی دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے سارے رولز سیکھو اور اس کو اپلائی کرو اور پھر اس طرح بولو. ایک طریقہ کار یہ ہے. اور دوسرا طریقہ کار زبان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بولنا شروع کر دو،
بغیر اس کے دیکھے کہ آپ صحیح بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو، جیسے بچہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ بچہ جلدی سیکھ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی زبان کے اندر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زبان کو ٹھیک کرتا جائے گا۔ اور ہمیشہ زبان سیکھنے کے اندر ہمیشہ یاد رکھنا، کسی بھی ایک علم کے اندر، یہ صرف ویسے نہیں، میں کیونکہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے، میں نا ساتھ ساتھ نا بہت سی چیزیں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ اس میں سے، تو وہ اس میں مجھے معذرت، مجھے پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیے گا استاد جی آپ کیا کریں، ہمیں جو ہے نا بس صرف صرف نہ پڑھائیں، نہیں، میں آپ کو کیا کروں گا بیسیکلی، ایک جو میری ایک وہ ہے میرا پڑھنا، اور کئی سالوں سے ایک وہ ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں پڑھنے کی توفیق دی اور سارا اس میں سے، تو میرا ایک مطالعے کا جو ایک نچوڑ ہوتا ہے نا، وہ بھی میں سامنے کچھ نہ کچھ رکھتا رہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر جو ہے، یا میں لوگوں کو بھی پڑھتا ہوں، تو میں لوگوں کو پڑھنے کے بعد بھی جو ہوتی ہے ساری زبانیں جب سیکھنی ہوتی ہیں نا، ہمارے ہاں زبان، ہمارا جو مدرسے کا طالب علم ہے وہ عربی کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ اس کا زور گرامر پہ زیادہ ہوتا ہے، اسپیکنگ کے اوپر نہیں ہوتا، تو وہ سارا ٹائم کس اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ شرماتا ہے چیزیں بولتے ہوئے، کہ میں اگر بولوں گا تو میں غلط، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہنسے جانے سے جب تک، ایک وہ شعر بھی آتا ہے نا، جب تک ہنسے جانے سے جب تک ڈرو گے لوگ تم پہ ہنستے ہی رہیں گے، اس طرح کوئی شعر ہے وہ جو ہے نا، ہنسے جانے سے جب تک زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، اس طرح کا ایک وہ لفظ بھی آتا ہے۔ ہم جب آپ نے کوئی علم سیکھنا ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، لرننگ سے پہلے ان لرن کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اچھا؟ لرن سے پہلے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ لرن سے پہلے کیا ہوتا ہے، ان لرن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان لرن کا کیا مطلب ہے، کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہوا تھا نا، اب جب آپ میرے سامنے بیٹھ رہے ہو نا، آپ مجھ سے بہت اچھے ہو گئے، صرف ناف کے اندر تگڑے ہو گئے، لیکن اس وقت میں کیا ہوں، بظاہر کیا ہوں، آپ کا استاد ہوں اس وقت، تو ابھی آپ یوں سمجھو اپنے آپ کو کہ جیسے آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ سمجھو گے نا کہ ہمیں کچھ آتا ہے، تو آپ کو وہ جو یہ کچھ آنے کی جو وہ ہوتی ہے نا، یہ چیز مانے بن جاتی ہے انسان کے لیے، یہ چیزیں انسان کو سیکھنے نہیں دیتی ہیں، یہ انسان کو سیکھنے نہیں دیتی ہیں۔ تو پہلا کام یہی ہے کہ بھائی سیکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں، جیسے بچہ، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے بچہ سب سے جلدی زبان سیکھتا ہے، بچہ کسی بھی زبان، ٹھیک ہے نا؟ چینی زبان کتنی مشکل زبان ہے، دنیا کی مشکل ترین زبان چائنیز زبان جو ہے نا، لینگویج جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ان کی وہ ہے، لیکن چینیوں کا بچہ جو ہے نا 2 سال کا چینی بول رہا ہوتا ہے، یار یہ کیسے بول رہا ہوتا ہے 2 سال کا، ہمیں تو، ہم تو جو ہے نا 4 سال بھی بولتے رہے تو ہمیں شاید نہ آئے چینی زبان جو ہے، وہ کیسے بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے وہ انگریزی اسکولوں کے اندر بچے کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو ہے نا وہ ہوگا کیا کہ جی باپ کوئی وہ اس میں بھیج دیا، پیسہ ہے اس نے کسی بڑے اسکول میں بھیج دیا، بچہ جو ہے نا گھر میں جو ہے نا کوئی بھی زبان بول رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، پشتو بول رہا ہے، کوئی زبان بول رہا ہے، اسکول میں جا کے وہ انگریزی جو ہے نا وہ 6 مہینے میں انگریزی بول رہا ہوتا ہے جا کے۔ تو بچہ جلدی کیوں سیکھتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ لرننگ کی ایک وہ ہوتی ہے، اس کو نہیں آتا نا تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ چیزیں وہ کرنی ہے۔ تو زبان سیکھنے کے کیا ہوتے ہیں، 2 طریقے ہیں، کہ ایک پہلے گرامر سیکھو، پھر اس کے بعد کیا کرو، آپ اس کو وہ کرو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے بولنا سیکھ جاؤ اور بعد میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہو۔ میں جو آپ کو کام کرواؤں گا، میں آپ کو بیسیکلی گرامر پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو عربی تکلم نہیں سکھا رہا، ٹھیک ہے نا؟ عربی تکلم نہیں سکھا رہا، میں آپ کو گرامر پڑھنا سکھاؤ کروں گا، کہ قرآن اس میں سے جو ہے نا، ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں، اپنی اپنی ایک وہ ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو میرا کام کیا ہے، صرف آپ کو پڑھانا ہے، کہ گرامر میں آپ کو سکھاؤں گا، یہ بات سمجھ گئے ہو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہوا کہ ہم نے زبان کے اندر جو جانا ہے، تو ہم نے پہلے اس میں سے جانا ہے، تو پہلے کیا آتی ہے، زبان وجود میں آتی ہے، بعد میں اس کے رولز وجود میں آتے ہیں، پہلے زبان وجود میں۔ تو شروع میں جب عربی تھی، عربی تو
پہلے سے چلی آ رہی تھی. آپ کو پتا نا قرآن اور حدیث سے پہلے سے کیا تھی؟ عربی تو موجود تھی. عربی تو موجود تھی لیکن عربی کے رولز وغیرہ موجود نہیں تھے. یہ صرف و نحو کیسے وجود میں آئی ہے؟ قرآن اور حدیث اور عربی شعراء کے جو اشعار تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کیا کیے گئے ہیں؟ رولز بنائے گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ قرآن حدیث اور عربی شعراء کے ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ صرف اور نحو کیا ہیں؟ اسلام کے بعد کی پیداوار ہے. اسلام سے پہلے کی پیداوار نہیں ہے. وہ بولتے صحیح تھے عربی، وہ سب کچھ وہ صحیح کرتے تھے. قرآن جب اترا اور قریش کی جو تھی وہ لینگویج سب سے بہترین وہ تھی، اس لیے قرآن کو کس پہ اتارا گیا؟ قریش کی لینگویج کے اوپر جو ہے نا، قریش کی. اس میں سے عربی کے اندر بھی مختلف ڈائلیکٹس تھے، مختلف طریقے تھے، تو اس میں سے یہ آیا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ کیا تھا کہ پہلے کیا آئی؟ پہلے عربی زبان تھی، پھر قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے شروع میں صرف اور نحو ایک ہی چیز تھے. ٹھیک ہے نا؟ شروع میں صرف اور نحو ایک چیز تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ترقی ہوتی جاتی ہے تو چیزوں کے اندر کیا ہوتی جاتی ہے؟ کلاسیفیکیشن ہوتی جاتی ہے، اس کی تقسیم در تقسیم ہوتی ہیں. پھر چیزیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اس میں سے، کیونکہ ظاہری بات اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. کام ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ یہ ایک علادہ علم وجود میں آیا صرف، اور ایک علم دوسرا وجود میں آیا، اس کا نام کیا تھا؟ نحو تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مجھے بتانا ضروری تھا آپ کو، کیونکہ ہم جو ہے تاکہ ہم اس بیسکس سے اس کو لے کے چلیں. اچھا، اب آپ اگلا سوال یہی آتا ہے کہ استاد جی یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، آپ نے کہا جی یہ گرامر آ گئی ہے، جی گرامر ہوتی ہے صرف اور ناف جو ہے نا، یہ جو ہے نا سینٹیکس اور یہ سارا کچھ آ گیا، آپ نے اس کو وہ کر دیا. اب آپ یہ بتائیں کہ پھر یہ ہوتی کیا؟ صرفی کہاں آتے ہیں؟ تو نحوی کدھر آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ صرفی اور نحوی آتے کدھر ہیں؟ اچھا بچوں دیکھو، صرف صرف جو ہوگی نا، یاد رکھو صرفیوں کا کام بہت تھوڑا سا کام ہوتا ہے. اچھا، صرفیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا کام ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھو گے نا کہ صرف آسان ہوتی ہے یا نحو آسان ہوتی ہے، تو میں جو بات کہوں گا نا تو آپ کو شاید پریشان ہو جاؤ گے آپ لوگ. صرف زیادہ آسان ہے نحو کے مقابلے میں. ہمارے ہاں الٹا کام چل رہا ہے، ہمارے طلبہ کو نحو زیادہ آتی ہے، صرف کم آتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ نحو آتی ہے، صرف نہیں آتی ہے. یہ اب یہ میں آتی اور آتے میں بھی میرے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. اچھا، کہ صرف آتا ہے یا نہیں آتا، میری مرضی ہے، میں اس کو آتا بناؤں یا آتی بناؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کسی کو چاہے میں اس کو آتا بولوں یا آتی بولوں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا کہ نہیں استاد جی آپ اردو جو ہے نا گلابی اردو نہ بولا کریں، کوئی وہ کیا کریں. تو میں آتی یا آتے میں یہ کروں گا کام. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف آتی ہے یا صرف آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ آتا کرے، جس کی آتی آتی ہے بس اس میں سے. تو صرف ہمارے طلباء کو صرف نہیں آتی ہے اور نحو آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بھی جو ہے نا اس میں سے وہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا صرفی کہاں آتے ہیں اور نحو کیا ہوتا ہے؟ صرفیوں کا کام تھوڑا سا ہوتا ہے. صرفی صرف اور صرف لفظوں کے اندر بند ہوتے ہیں. جی ہاں، صرف صرف اور صرف لفظ کے اندر بند ہوتی ہے، اور پورے لفظ میں بھی نہیں ہوتی ہے. پورے لفظ میں بھی نہیں ہوتی ہے. اور نحو کے دو کام ہوتے ہیں. نحو لفظ سے بھی بحث کرتی ہے اور لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانا بھی سکھاتی ہے ہمیں. نحو کیا کرے گی؟ نحو دو کام کرے گی، لفظوں پہ بھی بحث کرے گی اور لفظوں کو جوڑ کر جملہ بھی بنانا سکھائے گی. بس یہ کام تھے صرفیوں اور نحویوں کے. اب وہ ساری پیراگراف تے مضمون تے جملے کیا ہوتا ہے، کتابیں تے انسائکلوپیڈیا تو فلاں چیزیں، وہ بس چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو. بس تم لفظوں اور جملوں کا گورکھ دھندا سیکھ لو بس. تو تم کیا ہو؟ بہترین صرفی نحوی ہو. لفظوں کا گورکھ دھندا جو ہے، تم بہترین صرفی نحوی بن جاؤ گے، تم بہترین مصنف بن جاؤ گے، تم بہترین جو ہے نا ایک جو ہے نا کالمسٹ بن جاؤ گے، تم بہترین لکھاری بن جاؤ گے، تم سب کچھ کر سکتے ہو. پھر سمجھ آئیے بات کی؟ تو اب اگلی بات کرتے ہیں ہم. استاد جی آپ نے کہا کہ صرفی کیا کرتے ہیں؟ لفظ سے بحث کرتے ہیں، اور وہ بھی لفظ سے بھی تھوڑی سی بحث کرتے ہیں.
یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ لفظ سے بحث کرتے ہیں اور لفظ سے بھی تھوڑی سی بحث کرتے ہیں؟ ہاں، یاد رکھو، صرفی جو بحث کرے گا نا، صرفی جو بحث کرتا ہے، تو صرفی آخری حرف کو چھوڑ کر، آخری حرف کو چھوڑ کر اس سے پہلے جتنے حروف ہوں گے وہ اس سے بحث کر رہا ہوگا. لفظ کے آخری حرف سے صرفی بحث نہیں کرے گا. صرفی کیا کام کرے گا؟ صرفی آخری لفظ کے آخری حرف سے بحث نہیں کرے گا، اس سے جو پیچھے پیچھے ہوگا اس سے وہ بحث کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ وہ الحم میم تک صرفی کا کام مکمل ہو جائے گا، دال کے اوپر کیا ہے؟ یہ صرفی کا کام نہیں ہے، صرفی کا یہ کام نہیں ہے. دال کے اوپر کیا ہے؟ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا، پھر نحوی کیا کام کرتا ہے؟ نحوی کیا کرتا ہے؟ نحوی لفظ کے آخری حرف سے، لفظ کے آخری حرف سے، نحوی لفظ کے شروع سے بحث نہیں کرے گا. اچھا، نحوی لفظ کے شروع سے نہیں بحث کرے گا. لفظ نحوی کیا کرے گا؟ لفظ کے آخری حرف سے، نحوی لفظ کے آخری حرف سے بحث کرے گا، اور ان لفظوں کو جوڑ کر ایک بامعنی جملہ بنانا کیسے ہوگا، نحوی ہمیں یہ سکھائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نحوی کیا کام کرے گا کہ لفظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے، اور ان لفظوں کو جوڑ کر، ان کو جوڑ کر ایک اچھا جملہ کیسے بنانا ہوتا ہے. بچہ بھی جملہ بناتا ہے، لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پانی، میں پانی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے نا، جو ہے نا ایسے وہ جو ہے میں پیتا پانی، میں پیتا پانی. اب وہ آپ کہہ رہے ہو، اب بات سمجھ آتے ہو بچے کی آواز کے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں پانی پیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یا پانی، میں پینا پانی، میں پینا پانی، تو آپ کہتے ہیں میں پینا پانی کا کیا مطلب ہے کہ میں پانی یا نے، تو آپ کہتے ہو میں نے پانی پینا ہے. تو اب یہ دیکھو، اب یہ کیا ہوگی، یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آ گئی، میں نے پانی پینا ہے. ایسے ہی عربی کے اندر بھی کیا ہوگا، ہم جوڑ کے ایک ایسا جملہ جس سے ہمیں میننگ سمجھ میں آ سکے، وہ ہم کیا کریں گے، ادا کریں گے، اس میں سے میننگ ہمیں صحیح طور پہ سمجھائے. پھر اس کے بعد پھر بلاغت کا بھی کام آتا ہے. بلاغت آپ لوگوں نے تھوڑی بہت پڑھی ہوگی، ورنہ اس سال جو ہے نا ابھی انشاءاللہ اس کا بھی دورہ وہ آئے گا کہ ہم جو ہے نا فصاحت اور بلاغت لفظ سنتے ہوگے نا، فصاحت اور بلاغت جو ہم کہتے ہیں قرآن فصیح اور بلیغ ہے، تو وہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو صرفی اور نحوی قوانین آپ کو وہاں پہ بھی فائدہ دیں گے. اچھا، یاد رکھو علم بلاغہ کے اندر بھی صرف ناو آئے گی، اور یہ صرف ناو آپ کی 6 سال تک جان نہیں چھوڑتی. یاد رکھ لو، 6 سال تک آپ جو ہے نا، اسی لیے آپ کے سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہوتی ہے نا آپ کے اس میں سے، تو ہمیشہ یاد رکھ لینا وہ کیا ہوتی ہیں، صرف ناو ہوتے ہیں. 6 سالوں میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز صرف ناو ہے، کیونکہ آپ کی ساری کتابیں آگے عربی میں آنی ہیں. تو آپ نے وہ جو عربی میں آنی ہے تو کیسے پڑھو گے جب تک کہ آپ کو عربی پڑھنی نہ آئے؟ ہاں، بلاغہ کا مولانا طارق صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں نے ساجی سے کہا، ساجی کہتے ہیں میں سمپل سی چیزیں وہ کرواؤں گا، سمپل سمپل سے طریقے سے کراؤں گا. تو بلاغت جو ہے، فصاحت اور بلاغت جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے دروس البلاغہ لڑکیوں کے نصاب میں دروس البلاغہ پڑھائی جاتی ہے، دروس البلاغہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو ہے، تو اس کے لیے بلاغت پڑھنے کے لیے آپ کو صرف ناو آنی چاہیے، صرف ناو کا کچھ نہ کچھ پتا ہو، رولز وغیرہ کا پتا ہو. وہ بات سمجھ آئی ہے؟ تو نحویوں کے دو کام ہوئے، ایک تو یہ کہ لفظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ لفظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے اور لفظوں کو جوڑ کر ایک بامعنی جملہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بامعنی جملہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. وہ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میرا تکیہ کلام ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا؟ میرا تکیہ کلام کیا ہے، نہیں سمجھے. طلبا کو پڑھاتے ہوئے ہمارے جامعہ کے جو محتمم سے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمیں پڑھاتے تھے تحاوی شریف، ہم نے استاذی سے پڑھی تھی. تو استاذی جب پڑھاتے تھے تو کیا کرتے تھے، کہتے ہیں نہیں سمجھے.
تو ہم کہتے سمجھ گئے، کہتے نہیں سمجھے، ہم کہتے سمجھ گئے، تو وہ وہاں سے کیا آ گئے، میری بھی ایک وہ بن گئی ہے کہ نہیں سمجھے، ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، تو اب یہ آ گیا کہ جی الحمد للہ رب العالمین کا، تو یہاں تک نحویوں کی بات آ گئی ہے. تو اب استاد جی پھر کرنا کیا ہے ہم نے؟ اب سمجھو ذرا، اب سمجھو، کرنا یہ ہے بچوں کہ بس ابھی آپ جملے کو بھی بھول جاؤ، جملے کو بھی بھول جاؤ، مرکب کو بھی بھول جاؤ. استاد جی اچھا، ہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف مفرد کو پکڑ لینا ہے. مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں. مفرد کسے کہتے ہیں؟ یہ نحو کی باتیں. اچھا، آپ لوگوں نے کتابی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، میں اس کو کیا کر رہا ہوں، میں اس کو چلا رہا ہوں. آپ کی باتیں، میری کوئی بات علم و نحو سے یا جو صرف کی علم و صرف اولین آخرین میں تھوڑی سی باتیں میری باہر نکلیں گی، کیونکہ اولین آخرین اچھی کتاب نہیں ہے صرف کی. اچھا، اسے صرف پورے طور پہ نہیں آتی ہے بندے کو. اولین آخرین جو ہے وہ پوری کتاب وہ نہیں ہے. اس میں سے علم و نحو بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں ترتیب تھوڑی سی ذرا مختلف ہے. وہ جملے کو پہلے لے آتے ہیں. مجھے اس پہ تھوڑا سا وہ ہے کہ پہلے مفردات کی بحث ہونی چاہیے، مرکبات کی بحث بعد میں ہونی چاہیے. وہ پہلے جملہ لے آتے ہیں. جملے کی جو وفاق والوں نے بھی دے دیا کہ جی صفت کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان کو مفرد نہیں پتا قوم کو جو ہے نا، صفت کے اعتبار سے وہ کیا وہ بتائیں گے کہ جملہ فلاں معترضہ، جملہ معللات فلاں، تو وہ کہاں سے قوم بتائے گی جو ہے. تو ہاں، اب کیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم مفرد کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا جب کسی بلڈنگ کو دیکھو گے نا، تو آپ کو بلڈنگ نظر نہیں آنی چاہیے. ہاں استاد جی بلڈنگ تو نظر آئے گی ہمیں. آپ کو اینٹیں نظر آنی چاہیے. اینٹیں 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 مل رہی ہیں، یہ جو ہے نا بلڈنگ بن رہی ہے. اچھا، ہاں جی. آپ جب جملہ دیکھو گے نا، تو آپ کو جملے نظر نہیں آنے چاہیے، جملے نظر نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں استاد جی، آنکھیں بند کر لیں ہم جو ہے؟ نہیں، آنکھیں اور کھول لینی ہے. اور صرف آنکھیں نہیں کھولنی ہے، ساتھ کیا لینا ہے آپ نے، ایک جو ہے نا اس میں سے میگنیفائنگ گلاس لینا ہے. میگنیفائنگ گلاس سمجھتے ہیں نا، جس سے چیزیں بڑی نظر آتی ہیں. اس جملے کو دیکھتے ہوئے آپ نے میگنیفائنگ گلاس سے دیکھنا ہے. تو کی کرنا ہے استاد جی؟ وہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے ہر لفظ کو دیکھنا ہے. بس آپ لفظوں کو ٹھیک کرتے جاؤ، جملے آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے جملے ٹھیک ہو گئے تو پھر تو کام ہی، پیراگراف کیا تو کتابیں کیا تو انسائکلوپیڈیاز کیا، سب کچھ بن گیا. تو آپ نے دیکھنے کا زاویہ بدلنا ہے. ابھی آپ کرتے ہو، آپ پہلے پیراگراف اور جملوں کو دیکھتے ہو یا کتاب کو دیکھتے ہو. میں الٹا کام کروا رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہ نہ نہ، ان کو نہیں دیکھنا، آپ نے لفظوں کو دیکھنا ہے. آپ نے لفظوں کو دیکھنا ہے بس. اور گل نہیں سمجھے ہو؟ گل سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، گل کا مطلب کی ہوتا ہے بات. ٹھیک ہے نا، تو میں تھوڑی تھوڑی کیا کرتا ہوں، گلابی پنجابی بھی بولوں گا، گلابی پنجابی بھی بولوں گا. تو اس لیے اس پہ وہ نہیں ہونا. میں لاہور میں بیٹھا ہوں نا، لوریا جو ہے نا، تو اس میں سے، تو اس لیے جو ہے میں تھوڑی سی گلابی پنجابی بھی بولوں گا. تو اب یہ آ گیا جناب الحمد للہ رب العالمین. کیا تو یہ اس میں سے سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ چلو جی، چلیں جی استاد جی. اب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے مفردات کی بحث کرنی ہے. تو ان کی کرنا پھر استاد جی. تو دیکھو بچوں، اب سمجھو بات کو کہ جب ہم مفردات کی بحث کرتے ہیں نا، تو ہمیں کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جب مفردات آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ نے علم و نحو میں پڑھا تھا، جو بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. جو بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر بامعنی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو لفظ اگر بامعنی ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، بے معنی. ٹھیک ہے نا. تو اگر کیا ہوتا ہے، لفظ بے معنی ہوتا ہے تو وہ محمل ہوتا ہے. تو ہم محمل کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، محملہ، محمل کا کیا مطلب ہے کہ بیکار چیز. تو اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. روٹی شوٹی، شوٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم روٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو روٹی شوٹی کی، ہم شوٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم روٹی. تو جو بات آدمی سے لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لفظ، لفظ اگر بامعنی اس کا نام موضوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، موضوع ہوتا ہے. تو ابھی آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لفظ موضوع تے فلاں فلاں، چھوڑو.
موضوع کیا ہوتا ہے، تو مفرد مرکب شرکب کچھ نہیں. بس آپ میں ہے نا، میں آپ کو سمپل طریقے سے پڑھاؤں گا. بچوں جو لفظ آئے گا نا آپ کے سامنے عربی میں لکھا ہوگا، تو کام یہ کرنا ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. وہ چھوڑ دو جو وہ علم النحو نے لکھا ہوا ہے. لفظ اگر موضوع کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد ہوتا ہے پھر وہ مرکب ہوتا ہے. مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اگر جو ہوتا ہے اس میں سے وہ چھوڑ دو اس کو، مفرد اس ایک لفظ کو کہتے ہیں یا فلاں کو کہتے ہیں. بھئی ہمیں بس سیدھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. الحمد، تو یہ کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ مفرد ہے نا، اکیلا لفظ ہے، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب استاد جی اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو بچوں اسم کی اپنی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، فعل کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں، اور حرف بیچارہ کی ہوتا ہے کہ اگر اسم اور فعل نہ ہو تو وہ کی بن جاتا ہے، پھر وہ حرف بن جاتا ہے. اسم اور فعل نہ ہو تو کی بن جاتا ہے، حرف بن جاتا ہے. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، ان نشانیوں کو پہچاننا ہے جن کے ذریعے سے عربی عبارت پڑھنے کے اندر پہلا کام ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے، اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھ لو. اچھا وہ گل سمجھ آئی ہے؟ جیسے جب گاڑی میں جب بٹھاتے ہیں نا، اب آپ کو ساجی اتنے مشکل کام کریں گے تو عربی عبارت پڑھتے کیسے اتنی تیزی تیزی کے ساتھ، وہ آپ دیکھو گے انشاءاللہ، آپ پڑھو گے عربی عبارت تیز تیز پڑھو گے. لیکن میں آپ کو اس بیسک جو ہے میں ایک ایک قدم اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ نے اگلا قدم کیسے رکھنا ہے، اگلا قدم کیسے رکھنا ہے. پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ آپ قدم کیسے رکھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے گاڑی جب سکھاتے ہو کسی کو تو پہلے کیا کہتے ہیں جی، اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو، پہلے سائڈوں کے شیشے جو شیشے ہیں جو بیک وہ ہے اس کو ٹھیک کرو. ٹھیک ہے نا. بیلٹ باندھو، فلاں کرو. بندہ کہتا ہے یار میں نے گاڑی چلانی ہے کہ میں یہ کام کرتا رہوں گا، شیشے ٹھیک کروں، ادھر سے وہ کروں، سیٹ کو ٹھیک کروں، بیلٹ باندھوں. مجھے گاڑی چلانا سکھاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے، گاڑی کیسے چلانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے اس کو یہ چیزیں تو اب کیا ہوتا ہے. لیکن جب آپ جب ایک دفعہ وہ کر لو گے، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے بیلٹ کب باندھی ہے اور کب آپ نے کیا کیا، گڈی سٹارٹ کی ہے، شیشے آپ کے کیا تھے، وہ خود بخود کیا ہو رہا ہوتا ہے، رائٹ انڈیکیٹر خود بخود آئے گا، ساری چیزیں خود بخود چلیں گی. ٹھیک ہے. تو ہر لفظ جو ہے نا وہ یہی کام کرنا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اوکے گل سمجھ میں آئی ہے؟ تو اسم کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں، فعل کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں، اور حرف کیا ہوتا ہے کہ جو اسم اور فعل نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ حرف ہوتا ہے. گالی نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے. جو اسم اور فعل نہ ہو تو وہ کی ہوتا ہے، وہ وہ آتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہو گیا؟ گل سمجھ آ گئی؟ اچھا جی چلو جی ہوں آگے چلو، ہوں آگے چلو. ٹھیک ہے جی. یہ ہوں دیکھو جی، اب آ گیا جناب کہ آ گیا جناب، یہ ہم نے لکھا ہوا کہ لفظ کی اقسام کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لفظ کی اقسام ایک یہ چھوٹی موٹی آپ لوگوں نے، اس لیے میں نے کہا تھا ایک سال تھوڑا بہت آپ نے پڑھا ہوا ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا. دراسات والے جنہوں نے ایک سال پڑھا ہوا ہے پہلا سال کا، ان کو تھوڑی سی ذرا مشکل پیش آئے گی ذرا یہ اس میں، لیکن ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں صرف ابھی اس کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی اس پورے کی بھی بات نہیں کر رہا. ان کو ہم اسم فعل اور حرف کو کیا کہتے ہیں، سے اقسام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو کیا کہتے ہیں، اسم سے اقسام. سے کسے کہتے ہیں، تین کو کہتے ہیں سے. ٹھیک ہے نا. عربی فارسی کے اندر جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک دو سے چہار پانچ شش ہفت اس طرح جو ہے نا. پھر یہ سارا چلتا ہشت نہم دہم، یہ ساری کے سارے. ٹھیک ہے نا. یازدہ دوازدہ سیزدہ چوہاردہ چہاردہ، پھر ساری اس طرح میں چلے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتی ہیں، سے اقسام. سے اقسام کا مطلب ہے تین، اسم فعل اور حرف. ٹھیک ہے. تو ہم نے اب یہی کام کرنا ہے استاد جی، کام کی کرنا ہے، یہی کرنا ہے کہ ہم نے پہلے اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. تو استاد جی اس کو پہچاننے کے لیے کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا، کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اسم کیسے ہے، فعل کیسے ہے، تو حرف کیسے ہے. تو بس آپ نے یہ چیزیں جو آپ پڑھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو صرف کیا کرنی ہے، جلدی جلدی ایک وہ کرنی ہے کہ سے اسم کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھو
کہ اس میں اسم کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ الف لام کا شروع میں. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو علامات ہوتی ہیں ان کو علامات اسم کہتے ہیں، علامات فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ علامات جو ہوتی ہیں، یہ یاد رکھو، یہ زیادہ تر ایسا ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ہر جگہ کے اوپر وہ فٹ آ رہی ہوں ساری چیزیں جو ہیں. اچھا، اور یاد رکھنا دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں وہ اکثری قوانین ہوتے ہیں، اکثری قاعدے ہوتے ہیں. وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ کے اوپر ہی فٹ آئیں. اچھا، ہر قانون، ہر قاعدہ کسی نہ کسی جگہ جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ ہر قاعدہ قانون کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی لیے جب صرفی اور نحوی پھنس جاتے ہیں تو صرفی اور نحوی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. شاذ ہے، بڑا مذاق بنایا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں جس جگہ پھنس جاؤ تو گلکی کرو، شاذ آ گیا جی، ہوں جو ہے نا کیا ہوگا؟ یہ شاذ ہے جی، بس جی قانون پتا کوئی گل نہیں، یہ شاذ ہو گیا تو پھنس گئے تو کی ہو گیا؟ شاذ ہو گیا. لیکن آپ نے ہر جگہ یہ کام نہیں کرنا کہ شاذ ہے. میں نے وہ نہیں کرنا، شاذ نہیں، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جناب دسو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے ہو گیا. تو اب آ گیا جناب الف لام کا شروع میں ہونا. جیسے الحمدو کے اندر سے یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ شروع کے اندر اس کے الف لام آ رہا ہے. حرف جر کا شروع میں آنا، جیسا کہ بھی زیدن، حروف جارہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ اگلے صفحے کے اوپر اس کے اندر ہم نے دیے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر خود موجود ہیں. حروف جارہ 17 ہیں، 17 آگے جاؤ گے تو آپ کو مل جائیں گے. حروف جارہ علم الناف کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھو حروف جارہ 17 ہیں. یہ آپ کو میں نے نوٹس بھیجے ہوئے تھے. بہتر یہ ہے کہ ان کی کیا کر لو، ان کی پرنٹ آؤٹ لے لو تو آپ کے پاس ہوگا. اس میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں. اچھا، میں پہلے بتا رہا ہوں، اس میں چھوٹی موٹی نا یہ جو نوٹس بنے ہوئے ہیں نا اس کے اندر تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیکس ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں ٹھیک کرواتا ہوتا ہوں آپ سے. لیکن اب جس بندے سے میں نے کام کروایا تھا وہ بندہ بیچارہ مجھے اب مل نہیں رہا کہ اس کو جو ہے نا، اور اس نے جس سافٹ ویئر میں بنایا تھا وہ اب سافٹ ویئر بھی اس کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس کو تھوڑا سا چینجز کرنے کی ضرورت ہے اس نوٹس کے اندر بھی. لیکن یس، یہ بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں. اچھا جی، تو اب کیا آ گیا؟ حروف جارہ 17 ہیں. تو باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا فی عن علا حتی اور الا. ٹھیک ہے، یہ اسم کو جر دیتے ہیں. تو حروف جارہ، ٹھیک ہے نا، حروف جارہ کیا ہوتے ہیں؟ جو اسم کو جر دیتے ہیں. تو اگر حرف جر شروع میں آ جائے تو جس کے شروع میں حرف جر آ جائے گا تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا. بزیدن، بزیدن تو با حرف جر آ گیا تو زید اسم ہوگا. کیوں ہوگا اسم؟ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے شروع میں کیا آ گئی ہے؟ حرف جر آ گئی ہے. اچھا، تنوین اس کے آخر میں آ جائے تو تنوین جس کے آخر میں آ جاتی ہے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. جیسے زیدن، چاہے زیدن ہو، زیدن ہو، زیدن ہو، جو بھی ہے تو یہ اسم ہوگا. مسند الیہ ہو، جیسا کہ زیدن قائم، مسند الیہ ہو. یہ اب مسئلہ ہے کہ مسند الیہ کسے کہا جاتا ہے. مسند الیہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے. بچوں مسند الیہ کی آسان تعریف لکھ لو. مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے. جس پر حکم لگایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. وہ مبتدا بھی بنتا ہے، فائل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بس آپ نے ابھی مسند الیہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مبتدا اور وہ فائل شائل جو ہیں دونوں شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے. تو مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا جائے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ زید قائم، تو یہ کھڑے ہونے کا حکم زید پہ لگایا گیا ہے تو زید کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اسم ہوگا زید قائم. زید پہ حکم لگایا گیا ہے تو اس لیے وہ مسند الیہ ہوگا. اچھا جی، اگلی چیز آ گئی مضاف ہو. مضاف ہو جیسے غلام و زیدن. اب اس کی مضاف کی بھی ایک تعریف، آسان تعریف لکھ لو. ٹھیک ہے نا؟ مضاف کسے کہتے ہیں؟
جی السلام علیکم جی جناب 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 معذرت، وہ کٹ گیا تھا، میرے خیال میں نیٹ بند ہو گیا تھا. دعا کرو کہ مسئلہ نہ بنے کوئی. ٹھیک ہو گیا جی. تو مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف اس کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام. تو کس کے لیے غلام ہے؟ زید کے لیے غلام ہے. تو زید کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. اور غلام، غلام کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. جو کسی کے لیے ہوگا وہ مضاف، جس کے لیے ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، جس کے لیے ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جس کے لیے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف الیہ جس کے لیے ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، جو کسی کے لیے ہوگا وہ مضاف. تو غلام کسی کے لیے ہے نا، غلام کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے. میری ٹوپی، میری ٹوپی، تو ٹوپی میرے لیے ہے تو ٹوپی کی ہوگا؟ مضاف ہوگا. تو میں کی ہوگا؟ مضاف الیہ ہو جاؤں گا. سمجھ آئیے. تو انگریزی میں اپوسٹرفی ایس لگاتے تھے، اپوسٹرفی ایس انگریزی میں پڑھا ہے نا، اپوسٹرفی ایس لگاتے ہو تو کسی چیز کے لیے جو ہوتا ہے نا، تو اپوسٹرفی ایس وغیرہ جو لگاتے ہیں تو اس میں سے ہم وہ کرتے ہیں کہ جو کسی کے لیے ہوتا ہے اس کو جس کے لیے ہوگا اس کو مضاف الیہ کہا جائے گا. سمجھ گئے ہو؟ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ مضاف ہو گیا. تو مضاف ہونا اسم کی علامت ہوتا ہے. یہ بھی بات ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ ہاں. پوزیشن پائی جائے جس کے اندر پوزیشن پائی جاتی ہے نا، اپوسٹرفی ایس جو ہے جس میں لکھاتے ہیں. اچھا، مصغر ہونا یا مکبر ہونا. مصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، جس میں قریش، یہ اصل میں کرش ان کی تصغیر ہے، قریش. ٹھیک ہے نا، قریش، کرش ان کی، وہ مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے. ٹھیک ہے نا، قریش. تو قریش جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ کرش ان کی تصغیر ہے. جیسے ایک لفظ ہوتا ہے جویریہ، جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں جویریہ، غلط پڑھتے ہیں. جویریہ لفظ نہیں ہوتا، جویریہ لفظ ہوتا ہے. اچھا، تصغیر ہے جویریہ، چھوٹی سی لڑکی، جویریہ. ٹھیک ہے نا، یہ یوں ہوتا ہے جویریہ. ٹھیک ہے. تو جویریہ نہیں ہوتا، جویریہ لفظ ہوتا ہے، تصغیر ہے جویریہ. ٹھیک ہے نا. ایسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بٹو، بٹو. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے نا میں اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہوں، یا بنیا. یا بنیا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے بٹو. ٹھیک ہے نا، بٹو چھوٹے سے بیٹے، یعنی اے میرے چھوٹے سے بیٹے بٹو، یا بنیا. ٹھیک ہے، لقمان السلام جو کہتے ہیں نا. تو بٹو. تو یہ کیا ہوگا؟ مصغر ہونا کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹائی کے معنی، جس کے اندر سے چھوٹا ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے وہ کبھی پیار سے بھی بولا جاتا ہے، کبھی کس کے لیے بولا جاتا ہے، تصغیر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو بھی. مصغر ہونا. منصوب ہونا. منصوب کا مطلب جس میں نسبت پائی جاتی ہے کسی شہر، قبیلے یا کسی طرف بھی کوئی آپ نسبت کر رہے ہو، علاقے کی طرف جو بھی ہوگا تو منصوب ہونا. بغدادی، آخر میں کیا ہوتی ہے؟ یا مشدد ہوتی ہے اس میں منصوب. ٹھیک ہے نا، بغدادی، یا مشدد آخر میں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، بغدادی ہندی پشاوری، لاہوری. ٹھیک ہے نا، اور پاکستانی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ منصوب ہونا. بغدادی، ہندی، یہ سارے منصوب، یہ بھی اسم کی علامت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تصغیر ہوئی، اس میں تصغیر ہوئی، مصغر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عبید بھی عبد کی تصغیر ہے، عبید. اچھا، تسنیہ ہونا، جیسے رجولان ہے، یعنی دو ہونا، یہ کیا ہوگی؟ اسم کی علامت ہے. اچھا جی. اور جمع ہونا جیسے کہ رجال، جمع ہونا جیسے کہ رجال. موصوف ہونا، موصوف جس کی آپ صفت بیان کرتے ہو. رجل کریم، تو موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی صفت بیان کی گئی، رجل، اور کریم اس کی صفت ہے. تو موصوف ہونا اسم کی علامت ہے، صفت ہونا اسم کی علامت نہیں ہے. اچھا، اور گل سمجھنا، موصوف ہونا اسم کی علامت ہے، صفت ہونا اسم کی علامت نہیں ہے، نہیں ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی اونچی آگے کی بات ہے. اچھا، موصوف ہونا جیسے رجل کریم. اچھا، تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو. تائے متحرکہ کہتے ہیں گولتا، اس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں. تائے مدورہ، دور سے ہے نا، مدورہ گول، تو اس کو میں گولتا کہتا ہوں، گولتا، گولتا. تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی، گولتا اس سے ملی ہے، زاربتن. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا آ جائیں گے؟ تو یہ اسم کی 11 علامتیں. اس کے علاوہ بھی باقی کتابوں میں بہت سی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ یاد کرنے کی، بس یہ 11 یاد کر لو کافی ہے. سمجھ آئیے گل کی؟ وہ گل سمجھ آئیے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ یاد کرتے ہیں. اسم کی 27 علامتیں، اور شاباش ہے.
27 علامتیں تو بس کیا ہوگا، ہم تو بیٹھے رہیں گے پھر 27 علامتیں یاد کرتے رہ جائیں گے جناب علی. اور بس ٹھیک ہے بھائی، یہ 11 علامتیں اسی کو ہم فٹ کریں گے. 11 علامتوں کو دیکھو کیسے نہیں ہوتا، انشاءاللہ فٹ ہوں گی اور آ جائیں گی. 11 علامتوں کے ذریعے سے آپ اسم کو پہچان جاؤ گے. چلو جی گل مک گئی ہے. استاد جی یہ تو ہو گیا اسم کی علامتیں. تو اب آپ بتائیں نا پھر فعل کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. فعل کی علامت مسند الیہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. منصوب منصوب کا کیا مطلب؟ اس میں نسبت ظاہر کی جاتی ہے. اور مضاف کے اندر سے کیا ہوتا ہے کہ کسی علاقے، شہر، قبیلے کی طرف نسبت آ رہی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے پاکستانی، قریشی، یہ سارے دیکھو قبیلے، نسبت اس طرح کی اس میں منصوب کے اندر نسبت ہوتی ہے. نسبت علاقے، شہر، قبیلہ، یہ ساری کی ساری اس میں سے وہ ہوگا. تو مضاف میں تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. مضاف تو آپ غلام الزیدین کے اندر کس کے آپ کو وہ کی ہے؟ غلام الزیدین کے اندر غلام مضاف ہے. اچھا جی اب آ جاؤ جناب علی، آگے چلو جی. اب آ گیا جی فعل آ گیا. فعل، فعل آ گیا. فعل، فعل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. موصوف ہونا اسم کی علامت ہے، صفت ہونا علامت نہیں ہے اس میں سے. اچھا جی. فعل قد اس کے شروع میں ہو. قد، قد اس کے شروع، کسی لفظ کے شروع میں قد آ جائے گا نا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ لفظ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. اچھا قد خود تو حرف ہے. قد صاحب خود کیا ہیں؟ حرف ہیں. اچھا حرف تحقیق کہتے ہیں اس کو. حرف، حرف تحقیق. قد، قد، قد. ٹھیک ہے نا. یہ علم نحو کے آخر میں آتے ہیں نا قد، حرف تحقیق جو ہے. تو یہ کیا ہے؟ قد ضربا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا آ جائے گا؟ ضربا اس میں سے کیا آ جائے گا؟ موصوف ہونا اسم کی علامت ہے. قد اس کے شروع میں ہو. جیسے قد ضربا، سین شروع میں ہو جیسے سیضربو. ہر جگہ سین شروع میں ہو ایسا نہ کہو استاد جی. استاد جی نے کہا تھا سین شروع میں ہونا توقی ہوتا ہے، وہ حرف فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فعل ہوتا ہے. اب آ گیا سزا. یہ کیا ہے؟ کوئی پوچھے سزا، اور جی یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. ہیں؟ کیوں؟ استاد جی نے کہا تھا سین شروع میں ہوگا تو کیا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا آئے گا اس میں سے؟ تو اس میں سے آ گیا تو یہ فعل آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو سین حرف ہے اور زا پشتو کے اندر جاؤ، زا. ٹھیک ہے نا. تو وہ زا ویسے اس دوسرے لکھتے ہیں طریقے سے زا جاؤ. چلو جی سا پھر تم جاؤ، چھٹی کرو. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اور نہیں سمجھ آئی ہے؟ ہر جگہ نہیں ہوگا یہ، ذرا کریں گے. یہ علامتیں مختلف اس میں سے آ رہی ہوتی ہیں. تو سین شروع میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. سیز ریبو، تو سین آ گیا. سوفا شروع میں آ جائے، سوفا شروع میں آ جائے جیسے سوفا یزریبو. سوفا یزریبو. سوفا شروع میں آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. حرف جزم داخل ہو. حروف جازمہ بچوں 5 ہوتے ہیں. اچھا حروف جازمہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5. ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی. فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. حروف جازمہ علم النحو میں آپ پڑھ چکے ہو. اب یہ نہ کہنا استاد جی نہیں پڑھے ہوئے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1 سال صرف اور نحو پڑھ چکے ہو پہلے. تو اسی لیے کہا تھا یہ دورہ انہی لوگوں کو فائدہ زیادہ دے گا جنہوں نے کم از کم کیا پڑھی ہوئی؟ 1 سال صرف و نحو پڑھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا. یا صرف و نحو پڑھا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے تو کیا آ گیا؟ قد حروف جازمہ اس کے شروع میں، حرف جزم داخل سے. لم یضرب حروف جازمہ 5 ہیں. ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں بھی. فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اچھا جی اب آ جاؤ جناب علی، 5ویں چیز آ گئی ضمیر مرفوع متصل ہو. اس ضمیر مرفوع متصل ہو. ضمائر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہوتی ہے مرفوع متصل. ٹھیک ہے نا. ضمیر مرفوع متصل جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے. جیسے ضربتو، ضربتا، ضربتی وغیرہ. یہ انشاءاللہ ضمائر میں پڑھاؤں گا آپ کو. اچھا استاد جی کے طریقے اوپر، مولانا حسن صاحب کے طریقے پر انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضمائر کے اندر انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی. ضمیریں جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ ازبر ہو جائیں گی. تو ضربتو، ضربتا یا ضربتی، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فعل آ جائے گا. تو یہ کیا آ جائے گا؟ ضمیر مرفوع متصل آ گیا. جیسے ضربت تھا تو اچھا آخر میں تائے ساکنو، آخر میں تائے ساکن آ جائے. ضربت یہ بھی فعل ہوگا. اس کو میں پڑی تا کہتا ہوں. پڑی تا. اور نہیں سمجھ آئی؟ لمبی تا. میں نے کہا نا گول تا.
ٹھیک ہے نا، وہ کی تھی وہ گول تاسی کڑی جڑا اسم کی علامت تھی، اور یہ جو تا ہے، یہ والی تا، یہ کیا ہے؟ یہ پڑی تا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایک ہی آ گیا، یہ آ گیا جناب علی آخر میں تائے ساکن ہو، جیسے کہ ذرا بت، ذرا بت، آخر میں تائے ساکن ہو جیسے کہ ذرا بت. اچھا امر ہو جیسے اضرب، یہ بھی فعل کی علامت ہے. نہیں ہو جیسے لا تضرب. اور نویں علامت اپنے پاس لکھ لو گی، کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس سے 13 سیگے نکلیں گے، جس سے 13 سیگے نکلتے ہیں، وہ بھی کی ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. جیسے کہ ضربا، ضربا پہلا سیگا آ گیا نا ضربا، جس سے 13 سیگے نکلتے ہیں، تو وہ بھی کی ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. تو یہ اب آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ گویا آپ کو اسم کا بھی پتہ چل گیا، ان علامتوں کے ذریعے سے آپ کو فعل کا بھی پتہ چل گیا کہ فعل کیا ہوتا ہے. تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ حرف رہ گیا. اور حرف، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ او بھائی حرف صاحب غائب ہو گئے ہیں. حرف اسے کہتے ہیں جس میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے، تو وہ کی بن جائے گا؟ وہ حرف بن جائے گا. نہ اسم کی علامت پائی جائے، نہ فعل کی علامت پائی جائے، تو وہ پھر کی بن جائے گا؟ وہ حرف بن جائے گا. تو ہم نے پہلا کام کی کرنا تھا، پہلا کام یہ کرنا تھا ہم نے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا، تو ہم نے لفظ کو تلاش کرنا ہے، لفظوں کو دیکھنا ہے. تو لفظوں کو دیکھنے کے اندر پہلا کام اسم اور فعل اور حرف کی پہچان کرنی ہے. اسم، فعل اور حرف کی پہچان کرنی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر پہلا کام کی کرتا ہے؟ پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے. سمجھ آئیے؟ مرض کی تشخیص. بڑی میں اردو بول رہا ہوں، بڑی اس کو ٹھیٹ اردو بول رہا ہوں. مرد کی تشخیص، ٹھیک ہے نا. مرد کو پکڑے گا کہ بیماری کیا ہے. بھائی پہلا کام تو کیا ہے؟ بیماری کو پکڑنا ہے. اگر بیماری نہیں پکڑی جائے گی تو کیا ہوتا رہے گا؟ علاج ہوتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہو جائے گا. تو پہلا کام ہمیشہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. سمجھ آئیے؟ اسم کی 11 علامتیں، فعل کی 9 علامتیں، اور حرف کی علامت کیا ہے کہ جس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے. یہ آپ سب کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور بالکل ایسے جیسے کہ کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے نا الف لام شروع میں جیسے الحمد بزین تنوین، اس کے الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں الحمد بزین تنوین، اس کے آخر میں جیسے زید مسند، جیسے زید قائم مضاف، جیسے غلام زید مستقر، جیسے قریش جیل منصوب، جیسے بغدادی ہندیوں تسنیہ، جیسے رجلان جمع، جیسے رجال موصوف، جیسے رجل کریم طیب مذکر ضاربۃ. فعل کی علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں کا ضرب سین، شروع میں سے یضرب، سوف شروع میں سوف یضرب، حرف جزم داخل جیسے لم یضرب، ضمیر مرفوع متصل جیسے ضربتا، آخر میں تا ساکن جیسے ضربت، امر جیسے اضرب نہیں ہو جیسے لا تضرب، اور تیرا سیگے جیسے نکلیں. اور حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. یہ ایسے سنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایسے سنائیں گے تو تب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں سے مصغر کا مطلب چھوٹا پن جس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ آئیے؟ میں نے علم النحو زبانی قرآن مجید کی طرح یاد کی تھی. علم النحو، علم النحو جو تھی مجھے ابھی تک الحمدللہ ویسے ہی یاد ہے. علم النحو شروع سے لے کر آخر تک. آخر میں جو آتا ہے نا کہ جی حروف عاطفہ 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لاکن، ٹھیک ہے نا. تو زبانی جو ہے اس کو پوری اس میں سے شروع سے لے کر زبانی ایک ایک لفظ، ایک ایک شعر، ایک ایک چیز اس میں سے. تو قرآن کی طرح جس طرح یاد کرنا ہوتا تو اس طرح ہم یاد کرتے تھے جو ہے اس میں سے. تو علم النحو جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو اشعار بھی جو ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ یاد کرنا ہے. میں آپ کو چند چیزیں یاد کرواؤں گا، ورنہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ ساری چیزیں یاد کرو. میں تو آپ کو چند چیزیں صرف یاد کروا رہا ہوں بس، تو وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم اپلائی کریں گے. ہاں اسٹارٹنگ سے سیکھ رہی ہیں؟ میں تیز پڑھا رہا ہوں؟ نہ کرو بھائی، اور نہیں کرو، گل نہیں، ایک ہی ہو گیا. اسٹارٹنگ سے پڑھ رہی ہیں بالکل زیرو سے؟ نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. یہ اس میں سے یہ تو میں نے سنایا آپ کو تیز ہے اس میں سے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے؟ بہت تیز چل رہا ہوں؟ میں نے کہا تھا نا 1 سال پڑا ہوا ہو، 1 سال کی ہو، پڑھیا ہوا ہو.
لیکن جو بگنرز بھی ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو، اچھا کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں پڑی جائے گی نا، کوئی نہ کوئی بات تو. وہ بھائی یہ 40 دن کا وہ ہے، یہ تو ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایک ریفریشر کورس ہے، اسپیڈی کورس ہے، اسپیڈ کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. یہ تو کوئی وہ تو نہیں ہے، وہ تو پورا سال پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا سال کے اندر. اب ہم کیا کر رہے ہیں، صرف آپ کا دماغ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس وجہ سے. اچھا چلو جی بچو، اب آپ کہتے ہو ٹھیک ہے نا، اس میں سے انشاءاللہ آ جائے گا، آ جائے گا، فکر نہ کریں، آپ کو آئے گا انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ جو بگنرز بھی ہو نا، بگنرز بھی ہو، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا. مطلب آپ کو 5% سمجھ آ رہی ہے، 5% تو کافی ہے. ٹھیک ہے، تو 5% بھی آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو، کچھ نہ کچھ پتا چلے گا نا کہ بیسیکلی عربی گرامر ہے کیا. ٹھیک ہے، تو بس 5% بھی بہت ہے. اچھا جی چلو جی، ہوں آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو. اب آپ کہتے ہیں استاد جی آپ نے یہ تو کر لیا، ہم نے پہلا کام، ہم نے پہلی سیڑھی پار کر لی ہے، اسم فعل اور حرف کو پہچان لیا لفظوں کے اندر. اچھا انگریزی میں بھی پتہ ہے، انگریزی میں آپ کیا کرتے تھے یاد ہے، وہ پارٹس آف سپیچ ہوتے تھے، پارٹس آف سپیچ. ٹھیک ہے نا، وہ تو وہ کرتے تھے. کوئی کہتا ہے 8 ہیں تو کہتے ہیں 9 ہیں پارٹس آف سپیچ. انگریزی آپ نے ساری زندگی انگریزی ہی پڑھتے رہے تو اس وجہ سے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، اور مجھے سب سے زیادہ، میں جامعہ میں پڑھاتا تھا، علماء کو انگریزی پڑھاتا تھا. جو عالم بن چکے ہوتے ہیں تو ہم ان کو 1 سال کا کورس کرواتے ہیں، انگلش، کمپیوٹر اور عربک، اور اس میں سے. تو جامعہ کے اسباق میں مجھے سب سے برا جو سبق لگتا تھا نا، مجھے انگریزی پڑھانا سب سے برا لگتا تھا. وہ شکر ہے میری جان چھوٹی اس انگریزی سبق سے جو ہے نا. حالانکہ ساری زندگی پڑھی، اور پڑھائی میں نے سارے انگریزوں کے اسکولوں کے اندر اور اس میں سے جو تھا، لیکن جو تھا وہ مجھے جو تھا نا سب سے زیادہ وہ بری انگریزی لگتی تھی. میں کہا یار مجھے، وہ کہتے ہیں جی ثواب کی نیت کر لیں اس میں. کہا میں کی ثواب کی نیت کروں اس میں، تمہیں بڑھا رہا ہوں، یہ ناؤن تھے، فلاں تھے، یہ چیزیں. تو ٹھیک ہے، تو وہ مجھے سب سے بری لگتی تھی. تو انگریزی کے اندر کیا ہوتی ہے، پارٹس آف اسپیچ آتے تھے، پارٹس آف اسپیچ آپ جو کرتے ہو کہ جی فلاں فلاں چیزیں. اصل میں تو بیسیکلی ہر چیز جا کے جڑتی اسی 3 چیزوں پہ ہے، اسم فعل اور حرف کے اوپر. ٹھیک ہے نا، اسم فعل اور حرف، یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے نا، گل سمجھ آ گئی ہے. تو ہوں استاد جی آگے بھی کرنا ہے. اس میں بھی ہم کیا کرتے تھے، پھر اس کی کلاسیفیکیشن کرتے تھے نا. اس میں مختلف ہوتے تھے کہ جناب علی یہ ورب ہے تو یہ کیڑا ورب آ گیا ہے، ہیلپنگ ورب آ گیا ہے، یہ دوسرا ورب آ گیا ہے، کون سے وہ ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی سارا. تو اب کیا ہے، اسم، جب اسم آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جب اسم آ جائے گا تو اب کیا کرنا ہے کہ اسم پھر آگے بھی تقسیم ہوتا ہے، اسم آگے بھی تقسیم ہوتا ہے. نہ کریں استاد جی، جی ہاں، اسم آگے بھی تقسیم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے استاد جی؟ اچھا یہاں پہ نا تھوڑی سی اس جگہ پہ دیکھنا، تھوڑے سے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، اس کی ہم تقسیم کرنے لگے ہیں یوں کر کے. یہ صرف وہ ہے بس، غیر متمکن اور متمکن، بس یہ اس کے ساتھ نہیں ہے تعلق، اور یہ آپس میں بھی جڑے ہوئے نہیں ہے. اچھا یہ جڑے ہوئے نہیں ہے، یہ علادہ سے چیز ہے بالکل. یہ چیز ہے نا، یہ بالکل علادہ ہے. اچھا جس کو میں کیا کر رہا ہوں، اس کو بند کر رہا ہوں، یہ علادہ سے چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اور یہ بھی علادہ سے چیز ہے، متمکن کی وہ نہیں ہے، غیر منصرف کے اسباب ہیں یہ اس میں سے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے کروں گا. میں نے کہا نا اس میں تھوڑی سی چینجز کی ضرورت ہے اس کے اندر سے. تو اب بچوں اسم کی نا آگے ہمارے پاس 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس کی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. اچھا جی استاد جی پھر کی کر رہا ہوں، پہلا کام ہم نے کر لیا، ہم نے پکڑ لیا کہ جناب علی پہلے چیک کرنا ہے بخار بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پہلا کام کیے. ڈاکٹر کیا کرے گا، پہلے دیکھے گا کہ بھئی بخار ہے کہ نہیں ہے. تو تھرمو میٹر سے چیک ہو گیا کہ جی بخار تو آ گیا ہے. اب کی کرنا ہے، اب اس کی آگے وہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ ٹائیفائڈ ہے یا جو ہے ملیریا ہے یا یہ کڑا بخار کیڑا ہے. تو اب اس میں سے کیا کریں گے، اس کا ہم نے آگے کام کرنا ہے. اسم کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے غیر متمکن، غیر متمکن، اور دوسری قسم کا مطلب ہوتا ہے اسم متمکن. چلو جی گالی مک گئی ہے، غیر متمکن اور متمکن.
اسم کی کیا ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں، غیر متمکن اور متمکن. میں آپ کو نا سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. وہ اس میں غیر متمکن کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو دنیا کی کوئی طاقت کیا نہیں کر سکتی ہے، چھیڑ نہیں سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ کے اوپر کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. اس کو کہو کہ یار کوئی کیا کر، کوئی تھوڑی سی لچک دکھاؤ، وہ کہتا ہے میں نے لچک نہیں دکھانی، میں نے کوئی لچک نہیں دکھانی ہے. ٹھیک ہے، میں کیا ہوں؟ میں ضد پہ آیا ہوا ہوں، اور میں نے اب آپ کی کوئی بات نہیں ماننی ہے. ٹھیک ہے نا. غیر متمکن کیڑا ہوتا ہے؟ جو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تم کہو یار چلو اس کے اوپر کسی اور، یہ وہ ضدی بچہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے کیا کرو، اس کو مختلف چیزیں جو ہے نا آپ اس کو کرو، ٹافی کی لالچ دو، کبھی کیا دو کبھی کیا دو. اس نے کہا نہیں جی میں نے کیا کرنا ہے، میری ضد، میں اپنی ضد پہ قائم ہوں، میں تبدیل نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، یہ غیر متمکن ہوتا ہے. اس میں متمکن کیا ہوتا ہے؟ یہ بیچارہ کیا ہے، یہ کہتا ہے خیر ہے کوئی نہیں، میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا، میں قربانی دوں گا. آپ جس طرح سے مجھے لے کر آنا چاہو گے میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، جس طرح مجھے لے کر آنا چاہو گے میں آ جاؤں گا. میرا آخر کیا ہوتا جائے گا؟ تبدیل ہوتا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ گل سمجھ آئی ہے؟ تو گویا کی ہویا کہ اس میں نے کہا تھا نحو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اینڈ کے ساتھ ہے، اینڈ کے ساتھ. زیدن ہے نا، زیدن، زیدن، زیدن. ٹھیک ہے نا، زیدن قائمون ہے، یہ دیکھو یہ ہے نا اس طرح قائمون. تو نحو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس دال کے ساتھ ہے، اس دال کے ساتھ ہے. کبھی یہ زیدن ہو جائے گا، کبھی یہ دن ہو جائے گا. دال پہ دو زبر آ جائیں گے، لیکن ہم اس کو لکھتے ایسے ہیں، الف ڈالتے ہیں. اچھا، لیکن میں ابھی آپ کو صرف سکھانے کے لیے الف نہیں ڈال رہا، سکھانے کے لیے نہیں ڈالتا. اچھا، صرف ویسے الف آتا ہے. دن دیکھو، تے دن، دن، تے دن. سمجھ آئیے؟ تو گویا یہ زید کیا ہوگا؟ زید قائم، یہ اس میں متمکن ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے نا. دن، 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 یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر نا نیلی روشنی ڈالو گے تو کیا دیوار آپ کو کیا نظر آئے گی؟ نیلی ہو جائے گی. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. سرخ روشنی ڈالو گے تو دیوار کیا نظر آئے گی؟ آپ کو سرخ نظر آئے گی. پیلی روشنی ڈالو گے تو دیوار کیا ہو جائے گی؟ پیلی ہو جائے گی. وہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس نے کام کیا ہے. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے. تو دن، دن، تے دن ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ زید ان کا سے کبھی دن، دن، تے دین ہو گیا. یہ کیا، یہ اس میں اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو متمکن کہتے ہیں. جو کہتے ہیں اس میں متمکن ہے. اور یہ کا امن میں بھی میم کبھی کا امن ہوگا، کبھی کا امن ہوگا، کبھی کا امن ہوگا. یہ بھی تبدیل ہو جائے گا. تو ایک قائم بھی کیڑا ہے، پھر اس میں متمکن ہی ہو گیا. چلو جی گالی مک گئی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں متمکن ہوتا ہے، اس میں متمکن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں متمکن، غیر متمکن. اور غیر متمکن جیسے کوئی حاضہ کا نام سنا ہوگا نا، حاضہ. ٹھیک ہے نا، حاضہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا؟ حاضہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے، تو حاضہ آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ حاضہ حاضہ ہی رہے گا. ایک اور یار وہ غلط کوئی تبدیل ہو جائے یار، کوئی نہیں، حاضہ حاضہ ہی ہے. ہاں اس کا تسنیہ آ جائے گا حاضان ہے، اور وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو ہم تبدیل کرنا چاہیں گے نا، اس کو یہ کہتا ہے بھائی میں نے تبدیل نہیں ہونا، تم جو مرضی کر لو. گل سمجھ آئی ہے؟ میں نے تبدیل نہیں ہونا. حاضہ. اس طرح اور الفاظ بھی ہیں اس کے اندر سے جو ہم نے، آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں اس میں غیر متمکن میں. یہ جو بالکل بگنرز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں. اس میں حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، یہ حاضہ، دس، دس انگریزی کی جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں سے کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے. جو مرضی کر لو اس کو شروع میں، آگے پیچھے جو مرضی زور لا لو، کا جی چلو جی بھائی تبدیل ہو جاؤں گا. نہ، نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا، یہ کیا ہوگا؟ یہ غیر متمکن ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں بچوں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں. اسم اس کے علاوہ کوئی بھی اور کچھ نہیں ہوتا. اور میری گل سننا غور سے، اسم صرف دو قسم پہ ہے. گالی مک گئی ہے. یا وہ کی ہوتا ہے؟ غیر متمکن ہوتا ہے.
یا وہ کی ہوتا ہے متمکن ہوتا ہے. متمکن کا ماننا ہوتا ہے جگہ دینے کی، یعنی وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ جگہ اعراب کو جگہ دیتا رہتا ہے، کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، بندے کو کمپرومائزنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کمپرومائزنگ ہونا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو. تو ہاں، اسم اعراب کے اعتبار سے دو قسموں کے اوپر ہے، یوں کہہ لو اسم اعراب کے اعتبار سے دو قسموں پر ہے. ٹھیک ہے نا، اعراب کے اعتبار سے. وہ پھر مذکر اور مؤنث ہونے کے، اور پھر وہ ہر ایک جنس کے اعتبار سے، اور فلاں جو ہے نا، وہ ہر ایک کی وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو کیونکہ میں نحویوں کے لحاظ سے صرف وہ کر رہا ہوں، تو میں اس لیے اس کو صرف ایک وہ کر رہا ہوں. تو اسم کی ہوگا اعراب کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ہاذا ناؤن ہے نا، تے ناؤن اسم نہیں ہے، ہاذا ناؤن نہیں ہے نا. تے ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ناؤن ہے، اس میں اشارہ ہے نا، ناؤن ہے. دس کی ہو گیا اس میں سے. وہ تو وہاں پہ تو پھر انگریزی کے اندر وہ پارٹ آرٹس اس میں اور وہ چلے جاتے ہیں، مختلف اس میں چلے جاتے ہیں. تو گل کی ہوگی بچوں، اس میں غیر متمکن ہوگا یا متمکن ہوگا. اچھا اب بچوں یاد رکھو، یہ بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں عربی کے اندر. غیر متمکن، غیر متمکن کی ہوتے ہیں، تھوڑے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا، اور گل سمجھ آئی ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا. یہ ہاذا وہ ہے، ہاذ ہی مونس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہاذ ہی. ٹھیک ہے نا، ہاذ ہی اور یہ ہاذا جو ہے. تو اب گل سمجھو، تو غیر متمکن یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، یہ بہت ہوتے ہیں. استاد جی ان کی کریں اس کو کیسے پکڑیں گے پھر؟ بچوں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کم چیزوں کو پہچان لو تو بڑی چیزیں خود بخود کیا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلے زمانے میں نا عورتیں کیا کرتی تھیں؟ کھانا بنایا کرتی تھیں پہلے زمانے کے اندر. ٹھیک ہے نا. آج کل تو اب کیا ہو گئے ہیں، تو اب ماڈرن زمانہ آ گیا نا. تو پہلے زمانے میں عورتیں کیا ہوتی تھیں؟ کھانا بنایا کرتی تھیں. تو وہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے جی چاول صاف کرنے ہیں. تو چاول صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کہ پتھروں کو نکالا جاتا تھا چاولوں میں سے، ایسا ہی تو ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. پتھروں کو کیا کیا جاتا تھا؟ چاولوں میں سے نکالا جاتا تھا، کیونکہ چاول صاف ہو جاتے تھے. چاولوں کو نکالتے تھے یا پتھروں کو نکالتے تھے؟ ظاہری بات ہے پتھر تھوڑے ہوتے تھے تو کی کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. پتھر تھوڑے ہوتے تھے تو پتھروں کو نکالا جاتا تھا. جب پتھروں کو نکالو گے تو پیچھے کیا ہو جائے گا؟ چاول صاف ہو جائیں گے. اور جب چاول صاف ہو جائیں گے تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ کل سمجھ آئی ہے. ایسے ہی اس پہ متمکن سمجھ لو چاول ہیں، اور غیر متمکن سمجھ لو کہ وہ پتھر ہیں. غیر متمکن کو علادہ کر دو گے تو پیچھے کی بڑھ جائے گا، بچ جائے گا؟ متمکن بن جائے گا، بچ جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، ان 8 قسموں کو دیکھ لو کہ ان میں سے ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس میں متمکن ہے. گل سمجھ آ گئی ہے؟ وہ گل سمجھے ہو کہ غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہوگا تو کی بن جائے گا؟ متمکن بن جائے گا. تو آپ کو اس میں غیر متمکن آ جائے گا تو خود بخود ہی آپ کو اس میں متمکن بھی آپ پہچان جاؤ گے پھر. وہ گل ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں سنگل آؤٹ کرنا ہے. اس کو سنگل آؤٹ سمجھتے ہو؟ سنگل آؤٹ کرنا چیزوں کو کیا کرتے ہو آپ؟ اس کو جی فلاں جب کسی چیز تک پہنچنا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو کیا کرتے ہو؟ اس کو آؤٹ کرتے ہو. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس کو ٹیسٹ اپلائی کرتے ہو. یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پہنچ جاؤ گے اس تک. تو اس میں غیر متمکن. اسی لیے کیا ہوتا ہے بچوں، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ پڑھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو. اور وہ کیا تھی؟ مضمرات، ضمیریں، اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کیا ہوتے تھے؟ الذی، اللذان. پڑھا ہوا ہے نا قرآن مجید میں بھی الذین آتا ہے نا، الذین. ٹھیک ہے نا. ایسے التی، اللاتی. ٹھیک ہے. امہاتکم اللاتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں، موصولہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اسماء اشارہ، اسماء اشارہ، اسماء اشارہ یہی ہاذا، ہاذی، ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولائکا وغیرہ جو ہوتے ہیں. اسماء افعال، اسماء افعال بھی آپ نے پڑھے ہیں، جس میں کیا ہوتے ہیں؟ ہوتے اسم ہیں لیکن فعل کا معنی دیتے ہیں. رویدہ، بلہا، ہی ہاتا، شتانا، سرانا. اور اسماء افعال جو فعل کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے اسماء اصوات، اسماء اصوات. ٹھیک ہے نا. کھانسی کی آواز. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا.
ہاں، بخا بخا خوشی کی آواز، نخی نخی اونٹ بٹھانے کی آواز، پڑھی ہیں یہ علم النحو کے اندر. اسماء ظروف جس میں کیا ہوتے ہیں، اچھا سارے اسماء ظروف مبنی نہیں ہوتے ہیں، اچھا سارے اسماء ظروف غیر متمکن نہیں ہوتے ہیں. بعض کیا ہوتے ہیں وہ اس میں بھی جاتے ہیں، متمکن کے اندر بھی جاتے ہیں. اچھا بعض اسماء ظروف لکھنا چاہیے اصل میں اس کو، بعض اسماء ظروف کیا کہنا چاہیے، بعض اسماء ظروف. اور گل نہیں سمجھ میں آئی ہے، بعض اسماء ظروف گل سمجھ آ گئی ہے. اچھا جی اب آگے جی اسماء کنایات. کنایات بھی چند الفاظ ہوتے ہیں، کئیتا زیتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اتنے اتنے ہم اردو میں بولتے ہیں اتنے اتنے کتنے کتنے، میں نے اتنے اتنے کام کیے ہیں، اتنے اتنے کام کر لیے ہیں. کتنے کتنے کام کیے ہیں بھائی، میں نے بس بہت 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 پیسے ہیں، اتنے اتنے پیسے ہیں. وہ کتنے کتنے پیسے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ آئی ہے. اسماء کنایات اور مرکب بنائی، جیسے کہ جو ہے نا 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے عربی کے اندر، احد اشارہ سے لے کر تسعۃ اشارہ تک، ٹھیک ہے نا، احد اشارہ سے تسعۃ اشارہ تک. اسنا اشارہ کیا ہوتا ہے، وہ مورب ہوتا ہے اسنا کا پہلا حصہ، اور یہ باقی کیا ہوتا ہے، یہ اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں. یہ اسماء غیر متمکن 8 قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، وہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں شروع میں علم النحو کے، علم النحو کے شروع میں ہیں. کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ چلو جی ایک گل بھی ہو گئی ہے، ایک کم آسان ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہو گئی ہیں. اب اب آپ نے کیا کرنا ہے، کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کو دیکھنا ہے. اگر نہیں ہوں گے تو وہ اس میں متمکن ہوں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ پھر کل اس کو لے کے چلیں گے. اور آپ لوگوں نے جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے وہ کیا کر کے آئیں گے، اس کا رٹے لگا کے آئیں گے. اور جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا ہوا، جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا ہوا، پہلے کچھ لفظ نہیں پڑھا ہوا، وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے وقت میں برکت دیں. تو ان کے لیے پھر ہم کیا کریں گے، لسان القرآن شروع کریں گے پھر. سمجھ گئے ہو، جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا ہوا، جو زیرو سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے کیا ہوگا، لسان القرآن عربی کی جو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پھر. تو آپ دعا کریں، تو بس انشاءاللہ پھر کیا کر کے آنا ہے، یہی جو چیزیں پڑھی ہیں بس یہی کر کے آنی ہے، اور کیا کر کے آنی ہے. اس کو کل پھر میں اپلائی کروانا بھی شروع کروں گا آپ سے، اپلائی کروانا بھی شروع کروں گا، ٹھیک ہے نا. ابھی تو میں نے صرف وہ کی ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے کسی اور وقت میں لسان القرآن شروع کریں گے، پھر وہ کسی اور وقت میں شروع کریں گے. ہاں وہ الگ کورس ہوگا. میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ شروع کر لیا جائے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ، جو بہت سے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہمیں عربی قرآن سمجھنا چاہتے ہیں. تو کیا کریں آپ، ہم اس میں صرف نہ پوری نہیں پڑھ سکتے. یہ ان لوگوں کے لیے جو درس نظامی پڑھنا چاہتے ہیں، جو 6 سالہ یا دراسات دینیہ پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے کورس ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے بیسک صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ڈیٹیل میں ہوتی ہیں چیزیں، یہ بہت ایک اس کی ہوتی ہیں، آپ ایک ایکسٹرا لیول پہ جاتے ہیں. اصل تو یہی ہے کہ بندہ 6 سال، خواتین اصل تو یہی ہے کہ 6 سال پڑھیں، عالمہ کا کورس کریں. اچھا یہ بات یاد رکھو، اصل یہی ہے، 6 سال پڑھیں. نہ ہو سکے 6 سال تو کم از کم 2 سال پڑھ لو. وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کیا کرو کہ قرآن کی بیسکس جو ہے نا وہ سیکھ لو، جو ہے نا اس میں سے. نہیں آپ لوگ اس میں میرے ساتھ چلتے رہو، اچھا میرے ساتھ چلتے رہو، کیونکہ میں یہ پتہ نہیں وعدے کب سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ وعدے میں کب سے کر رہا ہوں، اوقات نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہی چلتا رہتا ہے. لیکن اس دفعہ میرا ہے ارادہ، انشاءاللہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے 6 سالہ داخلے انشاءاللہ بس 2 3 دنوں کے اندر